اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جید عالم دین شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں بیان کرتے ہیں کہ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد ماجد نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر، مجھے تم سے ایک کام ہے، جب تم فرصت سے ہو تو مجھ سے ملنا۔ جابر نے کہا، مولا جس وقت فرمائیں میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو تنہائی میں طلب کیا اور فرمایا، اے جابر، اس لو کے بارے میں بتاؤ جو تم نے میری جدہ فاطمہ بنت رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیکھی تھی، اور اس لو میں جو کچھ تھا اس کے بارے میں تمہیں بتایا تھا۔ جابر نے کہا، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ کی زندگی میں آپ کی جدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دے سکوں۔ میں نے بی بی کے ہاتھوں میں ایک سبز لو دیکھی، مجھے گمان ہوا کہ یہ زمرد کی ہے، اور اس کی کتابت ایسی نورانی تھی جیسے سورج کا نور ساطع ہو۔ میں نے عرض کیا، اے بنت رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ نثار، یہ کیسی لو ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ لو اللہ نے رسول پاک کو بھیجی ہے، اس میں میرے والد کا نام، علی علیہ السلام کا نام، میرے دونوں فرزندوں کا نام اور ان کے بعد کے ہونے والے اوصیاء کا نام شامل ہے۔ پھر یہ میرے والد نے مجھے عطا فرمائی ہے تاکہ اس طرح میں خوش ہو جاؤں۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے آپ کی جدہ سلام اللہ علیہ سے وہ لوح لے کر پڑھی اور اس کو نقل کر لیا۔ میرے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے کہا، اے جابر، کیا وہ لوح تم مجھے دکھاؤ گے؟ جابر نے عرض کیا، ضرور۔ پس میرے والد جابر کے ساتھ ان کے گھر گئے اور جابر پتلی کھال پر لکھا ہوا ایک صحیفہ نکال کر لائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، تم اپنی کتاب پر نظر رکھو اور میں تمہیں بیان کرتا ہوں جو اس میں لکھا ہے۔ پس جابر نسخہ دیکھتے اور آپ بیان کرتے جاتے تھے، اور خدا کی قسم امام محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا ایک حرف بھی غلط نہ تھا۔ جابر نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا ایسا ہی اس لو میں لکھا ہے۔ اس لو کی عبارت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب اللہ عزیز و حکیم کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نور و سفیر و حجاب و دلیل ہے، جس کو روح الامین رب العالمین کی جانب سے لے کر نازل ہوئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نام کی عظمت بیان کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان کا انکار نہ کرو۔ میں اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، میں جابروں کا جبر توڑنے والا اور تکبر کرنے والوں کو نابود کرنے والا، ظالموں کو ذلیل کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن حساب کرنے والا ہوں۔ میں اللہ ہوں جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، بس جو میرے علاوہ کسی غیر سے امید لگائے اور کسی غیر سے خوف کرے تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا عذاب کائنات میں کسی کو نہیں ہوا۔ بس میری عبادت کرو اور مجھ پر ہی توکل کرو۔ بس میں نے کوئی بھی نبی مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ جب اس کے دن پورے ہوئے اور اس کی عمر تمام ہوئی تو میں نے اس کا وصی مقرر کیا، اور میں نے تم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی اور تمہارے وصی کو تمام اوصیاء پر فضیلت دی، اور اس کے بعد تم کو سبتین حسن و حسین علیہ السلام سے مکرم کیا، اور میں نے حسن علیہ السلام کو اس کے والد کے بعد اپنے علم کا معدن قرار دیا، اور حسین علیہ السلام کو اپنی وحی کا خزینہ قرار دیا، اور اس کو شہادت کے ساتھ مکرم کیا اور اس پر سعادت کو ختم کیا۔ وہ شہداء میں افضل ہے اور سب سے بلند درجہ والا ہے، اس کے ساتھ میرا کلمہ تامہ اور حجت بالغہ ہے۔ اس کے بعد اس کی اطرت کو فضائل سے مکرم قرار دیا، ان میں اول علی سید العابدین علیہ السلام اور گزشتہ اولیاء کی زینت ہیں، اور ان کا فرزند جس کا نام اس کے جد کے نام پر محمد باقر علیہ السلام ہے، جو میرے علم کو ظاہر کرنے والا اور میری حکمت کا معدن ہے۔ ان قریب ہلاک ہو جائیں گے وہ لوگ جو جعفر کی امامت کے بارے میں شک کریں گے، اس کا انکار کرنے والا میرا منکر ہے۔ میرا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ میں جعفر کی عظمت کو اجاگر کروں گا اور اس کے دوستوں، پیروکاروں اور مدد کرنے والوں کی وجہ سے اسے خوش کر دوں گا۔ جو موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد شدید فتنہ کھڑا ہوگا، شریعت کی رسی نہیں ٹوٹے گی اور میری حجت پوشیدہ نہیں رہے گی، اور میرے اولیاء کبھی بھی شکایت کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ بس جو ان آئمہ میں سے کسی ایک کا انکار کرے
کرے گا گویا اس نے میری نعمتوں کو جھٹلایا اور میری کتاب میں تغیر کیا اور مجھ پر جھوٹ باندھا، ایسے جھوٹوں اور منکروں کے لیے جہنم ہے۔ جو میرے بندے اور حبیب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد فتنہ اٹھائیں گے اور 8ویں امام کو جھٹلانے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام کو جھٹلایا۔ علی رضا علیہ السلام میرا ولی اور ناصر ہے جس کے کندھے پر میں نبوت کا بوجھ ڈالوں گا اور سختیوں سے اس کی آزمائش کروں گا۔ اس کو ظالم قتل کریں گے اور وہ اس شہر میں دفن ہوگا جس کی بنیاد عبد صالح ذوالقرنین نے رکھی تھی، اور وہ میری بدترین مخلوق کے پہلو میں دفن ہوگا۔ میں اس کی آنکھوں میں اس کے بیٹے محمد تقی علیہ السلام سے ٹھنڈک دوں گا جو اس کے بعد خلیفہ ہوگا۔ وہ میرے علم کا وارث، میری حکمت کا معدن، میرے راز کا امین اور میری حجت ہوگا۔ جنت اس کی جائے باز گشت ہوگی اور وہ اپنے اہل خاندان میں سے ان کی شفاعت کرے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ انتہائی سعادت ہے اس کے بیٹے علی نقی علیہ السلام کے لیے جو میرا ولی و مددگار ہے۔ وہ خلق پر گواہ اور میری وحی کا امین ہے۔ اس کا ایک فرزند ہوگا جو میرے راستے پر بلانے والا اور میرے علم کا خازن ہوگا، وہ حسن عسکری علیہ السلام ہوگا۔ پھر میں اس سلسلہ امامت کو اس کے بیٹے کے ذریعے مکمل کروں گا جو عالمین کے لیے رحمت ہوگا۔ اس کے لیے کمال موسیٰ، ہدیہ عیسیٰ اور صبر ایوب علیہ السلام ہے۔ میرے یہ اولیاء اس زمانے میں مصائب و علام اٹھائیں گے اور ان کے دور کے بادشاہ ظلم ڈھائیں گے جس طرح ترک و ویلم کے بادشاہ کرتے تھے۔ پس یہ قتل کیے جائیں گے اور ان کے اسباب جلائے جائیں گے اور خوف کے عالم میں زندگی گزاریں گے۔ زمین ان کے خون سے سرخ ہوگی۔ یہی میرے اولیاء حق ہیں جن کے ذریعے میں جہل کا فتنہ دور کروں گا، ان کے ذریعے مصیبتوں کو دور کروں گا اور ان پر پڑی ہوئی زنجیروں کو توڑ دوں گا۔ یہی وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ عبد الرحمن بن سالم کہتے ہیں ابو بصیر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں صرف یہی ایک حدیث سنی ہے تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔